اخلاقیات کے ہر جو ہے آپ نے جو لمٹس ہیں وہ توڑ دی ہیں. اس وقت کرونا وائرس ہے ملک میں. NICVD آپ کی سروسز جو دے رہا ہے, اگر آپ 5 سال کا ان کو ریکارڈ دیکھیں, جہاں ایک ادارہ تھا 2015 میں, وہاں اب 28 ادارے ہیں NICVD کے زیر نگرانی. جہاں 6 لاکھ مریض کو NICVD ٹریٹ کرتی تھی سال میں, اب 22 لاکھ سے زیادہ مریض کو ٹریٹ کر رہے ہیں. اور وہاں پر آپ دن دہاڑے جا کر وہاں ریڈ کرتے ہیں. آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ ملک میں کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ دنیا میں کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. ویسے بھی نیب کا ادارہ اتنا متنازع بن چکا ہے کہ اس پر بین الاقوامی ہیومن رائٹس واچ ہو یا پاکستان کی جوڈیشری ہو, سب نے اس میں بے اعتمادی جو ہے وہ اس کی انہوں نے ڈکری کی ہے. تو اس لیے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. نیب باز آ جائے. آپ, ہمیں پتہ ہے کہ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہیں, ہم لوگ سہ لیں گے, لیکن آپ خدا کے واسطے ایسے ادارے جو پاکستانیوں کی بے لوث خدمت کر رہے ہوں, آپ ان کو یہاں پر نیب گردی کرنا سراسر ملک کے خلاف, ہمارے جو مریض ہیں ان کے خلاف, اداروں کے خلاف, اس قسم کے سوشل اداروں کے خلاف یہ دشمنی ہے. میرا دوسرا نقطہ یہ تھا. میرا تیسرا نقطہ, جو اس وقت لاہور میں جو سین ہے جہاں پر ایک نفرت آمیز جو پوسٹرز ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ 2.5 سال سے, کیونکہ آپ سلیکٹڈ ہیں اور حکمرانی آپ سے ہو نہیں رہی ہے, آٹے چینی کے ریٹ آپ سے کنٹرول ہو نہیں رہے ہیں, نوکریاں آپ دے نہیں پا رہے, آپ ملک کے جو مسائل ہیں وہ آپ سے ملک سنبھل نہیں رہا ہے, اس لیے نیب آپ کے پاس ہتھیار ہے. تو آپ 2 سال سے اپوزیشن کو جو نیب کے ذریعے آپ ان کو ہراساں کر رہے ہیں, وہ تو جو ہے سو ہے, اور اس کا اب کوئی اثر نہیں ہو رہا. اب آپ پہنچے ہیں, جب سے PDM بنی ہے, اب آپ پہنچے ہیں اپنی محب الوطنی کا جو آپ کا درس ہے, اس کا جو حشر آپ کے وزراء کر رہے ہیں, وہ تو ہم نے فواد چودھری کے خود آواز سے سنا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے. لیکن اس وقت کیونکہ PDM سے آپ تھرتھلے ہیں, PDM عوام کی آواز ہے, جمہوری پسند قوتوں کی آواز ہے, اور جو ہمارے مطالبات ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ پاکستان کی بقا, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی جمہوریت کے یہ نقطے ہیں. اس لیے اب آپ کے پاس نیب کا ہتھیار استعمال آپ نے جو کیا سو آج بھی ہو رہا ہے, اس کا اثر نہیں ہو رہا. اب آپ غداری کے فتوے دے رہے ہیں, اور نہ صرف یہ, اب آپ دھمکیوں پر آ گئے ہیں. میں مذمت کروں گی, حال ہی میں منسٹر صاحب ہمارے انٹیریئر کے, انہوں نے کچھ دھمکیاں دی ہیں. یہ دھمکیوں سے کام نہیں چلے گا, اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے جو آپ نے کی ہے. اس کی بھی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں. انشاءاللہ PDM جیسے ہی چیئرمین صاحب, جن کی ایک سیاسی جو دور اندیزی ہے اس سے, اور انہوں نے اپنی حکمت عملی سے جس پلیٹ فارم پہ ساری اپوزیشن کو اکٹھے کیا ہے, وہ اب آگے اس کا نیکسٹ جو اجلاس ہے وہ پشاور میں ہوگا, اور انشاءاللہ بہت ہی بھرپور کامیاب یہ اجلاس ہوگا, جلسہ ہوگا. اور اس قسم کے آپ کے ہتھ کنڈے کہ ایک دن نیب, دوسرے دن غداری, تیسرے دن دھمکی, اس سے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور آخر میں فیٹیف کی میں بات کروں گی. آپ نے جو 6 مہینے سے پارلیمنٹ کو یرغمال بنا کے آپ نے اپوزیشن کے اوپر الزام تراشی کر کے آپ نے ایسے قوانین پاس کیے ہیں جو حد سے بھی زیادہ, جو آئین سے بھی, آئین میں جو پروٹیکشن ہے اس کی آپ نے پامالی کر کے آپ نے ایسے قوانین بنائے. کئی قوانین میں اپوزیشن نے آپ
کا ساتھ دیا کیونکہ ملک کا مسئلہ تھا, اور ان کو ہم نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہو رہی تھی اس سے ان قانون کو بچایا. لیکن کئی سارے قانون آپ نے حال ہی میں پاس کیے جن میں وہ حدیں آپ تجاوز کر گئے ہیں, اور آپ ابھی تک یہ ہمیں بتائیں کہ اتنا سارا کرنے کے باوجود, اپوزیشن پہ الزامات لگانے کے باوجود, خان صاحب کہتے تھے اگر ہم بلیک لسٹ میں جائیں گے تو اپوزیشن اس کی ذمہ دار ہوگی, یہ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, FATF کو سپورٹ نہیں کر رہے. آج ہمیں بتایا جائے کہ اس سارا کرنے کے باوجود آپ آج بھی ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں جہاں آپ پہلے کھڑے تھے, یعنی کہ آپ آج بھی گرے لسٹ میں ہیں. تو کیا آپ نے اتنا جو آپ نے پورے سر پر آسمان گرایا اور جو آپ اتنے آپ نے سب کو پینک میں کیا تھا, تو اس کا کیا فائدہ آپ نے ملک کو دیا ہے؟ اور اگر ہم آج گرے لسٹ میں ہیں, حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, قوم کو مبارک بات دے رہے ہیں کہ ہم گرے لسٹ میں ہیں. آج اگر آپ اس قانون سازی کے باوجود, جس میں 6-7 قوانین آپ نے پاس کروائے ہیں, اس کے باوجود اگر آپ گرے لسٹ میں ہیں تو اب آپ بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے, کس کو ہم قصوروار ٹھہرائیں؟ آپ کے وزیر داخلہ ہیں, وزیر خارجہ ہیں, آپ کے جو پوری وزراء اور مشیران کی فوج ہے, یا آپ خود بحیثیت وزیر اعظم کیوں ہم گرے لسٹ میں ہیں, اس کا ہمیں جواب دیا جائے. تو اس لیے ایک بار پھر میں یہ ریپیٹ کروں گی کہ گلگت بلتستان میں ہم خبردار کرتے ہیں, اور الیکشن کمیشن کو ایک بار پھر تاج حیدر صاحب کا جو خط ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں, وہاں دھاندلی ہونے ہم نہیں دیں گے. الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے, اور ایک دو اور چھوٹے تو نہیں, اتنی اہم ایشوز ہیں نیشنل لینڈسکیپ کے حوالے سے, بظاہر وہ کچھ اس میں امپورٹنس, لیکن اتنے ہی امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ایک تو وفاقی حکومت نے جو ایک سرجیکل سٹرائک کیا ہے میڈیکل پروفیشن کے خلاف, میں اس کی بھی مذمت کروں گی, PMC. اب اس کے تحت اوور نائٹ نئے کریکولم سے وہ جو ہمارے میڈیکل طلباء ہیں ان کے وہ امتحان لینے جا رہے ہیں اوور نائٹ, جبکہ آپ کے قانون میں 2021 کا ذکر ہے. تو اس سے بھی بہت بے چینی ہے, اور میں نے فلور پر بھی ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا, آپ کے توسط سے بھی ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ جہاں 70 سال سے صوبے یہ اپنے کریکولم کے مطابق یہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, تو آپ چھوڑیں ان کو کہ وہ اپنے طریقے سے اپنے کریکولم کے مطابق اپنے ڈومیسائلز کو لے کر وہ یہ ٹیسٹنگ کریں. اور ایک اور ایشو فائنلی کہ PIA کے اوپر بھی انہوں نے سرجیکل سٹرائک کیا. آج بھی PIA بحیثیت پاکستان کی پریمیئر فلائٹ جو ہے آج بھی گراؤنڈڈ ہے, اور جو تھوڑے جہاز اڑ رہے ہیں وہاں بھی پائلٹس کے اوپر جو انہوں نے الزام تراشی کی, کہا کہ 260 سے زیادہ پائلٹس کی لائسنسز جعلی ہیں, وہ بھی ان کا غلط ثابت ہوا. اور اب اس کے اوپر ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری 44% جو پائلٹس کے مرات ہیں اور ان کو جو سیلریز ہیں اس میں کمی کی گئی ہے. حال ہی میں آپ کا ایک ایئر لائن کریش کر گیا ہے. جب آپ اپنے کیپٹنز کو, جو آپ کی مین PIA کی شان ہے, جب آپ ان کو ڈی مورلائز کریں گے, اس کا مورال ڈاؤن ہوگا, پہلے آپ ان کو الزام تراشی کریں گے, ان کے لائسنسز کے اوپر ان کو بلیم کریں گے, جس سے آپ کی پوری ایئر لائن جو ہے وہ کریش لینڈنگ کرے گی. اب آپ ان کی سیلریز کم کر رہے ہیں, تو یہ کیسے چلے گی کمپنی؟ تو یہ میری کچھ گزارشات تھی. اگر کوئی سوالات ہوں تو آئی کین ٹیک دیم. تھینک یو. موجودہ حکومت نے 2 سال میں 38 آرڈیننس پاس کیے. قانون یہ کہتا ہے کہ آرڈیننس اس صورت میں پاس ہو سکتے ہیں جب اسمبلی نہ ہو. تو یہ کیسی حکومت ہے جو اسمبلی کے ہوتے ہوئے آرڈیننس پاس کرتی ہے اور پیپلز پارٹی اس پر خاموش ہے؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی بالکل خاموش نہیں ہے. اگر میں آپ کو دعوت دیتی ہوں, آپ آئیں اسلام آباد میں, ہمارے مہمان ہوں, آپ دیکھیں کہ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کیسے احتجاج کر رہی ہے. ہم ان کو بزنس چلانے نہیں دے رہے.
جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نمبرز کم ہیں ہم کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان کی پارلیمنٹ کو آپ عزت نہیں دیتے، اس کا جو قانون سازی میں پارلیمنٹ کا کردار ہونا چاہیے، جمہوریت میں کردار ہونا چاہیے، جب تک آپ اس کو وہ سٹیٹس نہیں دیں گے ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. اور آج کل جو پچھلا اجلاس ہے وہ ان کا چل نہیں پایا. یہ اپنے ہی آپ یہ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ ان کے اپنے ممبرز خود کھڑے ہو کر کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اسمبلی نہیں چل رہی، اسمبلی ہم نہیں چلنے دے رہے، اسمبلی ہم نہیں چلنے دیں گے. جی یا ایک وزیر جو ہے وہاں پہ گھوم رہے ہیں علی امین گنڈاپور وغیرہ، تو یہ بتائیے گا کہ الیکشن سے پہلے جو ہے سندھ حکومت نے گلگت بلتستان اور کشمیر کے اسٹوڈنٹس کے لیے سندھ بھر کی جامعات میں جو سیٹیں تھیں، جو کوٹا تھا، اس کو بڑھا دیا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ جی بی میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں آپ دھاندلی نہیں ہونے دیں گی، تو جو بھی رزلٹ آئے گا اس کو کھلے دل سے تسلیم کریں گی پھر آپ؟ دیکھیں اس وقت میرا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ رول جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ کا رول 18 ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ کون کیمپین نہیں کر سکتے، واضح لکھا گیا ہے. وہ منسٹر ہو، وہ اسپیکر ہو، وہ ڈیپٹی پبلک آفس ہولڈرز جو ہیں ہائی اور لو جتنا بھی، وہ نہیں کیمپین کر سکتے. اور اگر اس وقت کیمپین ہو رہی ہے تو یہ پری پول ریگنگ ہے. اور نہ صرف یہ، کھلے عام وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جتنے آپ ووٹ دیں گے اتنے 100 کروڑوں کے آپ کے کام کراؤں گا. تو یہ کھلے عام دھاندلی ہے. الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے، اور اگر یہاں دھاندلی ہوئی تو جیسے چیئرمین نے کہا ہے کہ ایک لانگ مارچ ہوگی جو پاکستان کے عوام اسلام آباد کا رخ کریں گے، ایک اور لانگ مارچ ہوگی کہ ہم گلگت بلتستان سے اسلام آباد کا رخ کریں گے. یہ بتائیے کہ آپ نے چیئرمین جو ہے وہ بہت دنوں سے گلگت بلتستان کو وزٹ کریں، پیپلز پارٹی کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے گلگت بلتستان کے الیکشن میں اپنی کامیابی سے متعلق؟ دیکھیں آپ اگر وہاں کے کراؤڈز دیکھیں تو یہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت کی نشاندہی ہے. ہم پر امید ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو حکومت وقت ہے اس کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو وہ استعمال کر رہی ہے، جس کا انفارچونیٹلی اب تک الیکشن کمیشن نوٹس نہیں لے رہی. اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ اسٹیٹ مشینری ہے. اسٹیٹ مشینری وہ استعمال کر رہے ہیں. اسٹیٹ مشینری وہ بحیثیت منسٹر گئے ہیں، یا تو وہ ریزائن کریں. ایسے بھی اگزامپلز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہاں سندھ میں اگر وزیروں کو جا کے کیمپین کرنا ہوتا تھا تو یہاں سے ریزائن کر کے وہاں جاتے تھے اپنے حلقوں میں ورک کرنے. یہ بھی آپ کے اگزامپلز ہیں. تو یہ علی امین گنڈاپور کو اگر اتنا شوق ہے وہاں ورک کرنے کا، پہلے استعفیٰ دیں پھر جائیں. دیکھیں جہاں تک ایاز صادق کی بات ہے، انہوں نے اپنی وضاحت جو ہے کہ انہوں نے جو الفاظ وہاں فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی، ان کا نشانہ کون تھا، کس کے اوپر وہ تنقید کر رہے تھے، انہوں نے وہ بات واضح کی ہے. اور یہ بہتر ہوگا کہ یہ زیادہ سوالات آپ کا اس کویسچن پر آپ ان سے کریں. لیکن میں خود اس وقت ہاؤس میں موجود تھی جہاں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر اپنی خلا بازیاں کر رہے تھے، اور وہاں ان سے جو کچھ انہوں نے اس وقت کہا اس کی تو اب خان صاحب کے دوست مودی، اس کی تو تعریف مودی صاحب خود کر رہے ہیں. جب فکر تھی آپ کو کہ انڈین میڈیا جو ہے اس پہ پاکستان کے حوالے سے انڈین میڈیا ہماری بدنامی ہو رہی ہے اور انڈین میڈیا ایاز صادق کے اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ اب تو انڈین میڈیا تو چھوڑیں، آپ کے دوست جو ہیں وہ مودی صاحب ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ تو یہ جو ایشوز ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ حکمت عملی ہے حکومت وقت کی، جس کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے
माँ सिवा नफरतें, माँ सिवा गुर्बत, माँ सिवा दहशत गर्दी के हमले जो अभी बढ़ रहे हैं, माँ सिवा बेरोज़गारी, माँ सिवा किल्लतें जो इस वक्त है, उनके पास क्योंकि देने को कुछ नहीं है। अब वो पीडीएम के बयानिया जो है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बयानिया है 26 नुकात का, उनके पास अब एक हथियार है, पहले नैब था, अब उनके पास ये गद्दारी का हथियार है, लेकिन वो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि अवाम का आपके पास जो मैंडेट है, 2.5 साल से आप सिर्फ गोल मोल करके एनआरओ और करप्शन की बात करके आप लोगों के पेट जो है वो नहीं भर सकते। तो ये एक फेल मुकदमा है जो ये कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम को किसी और रुख में ले जाए। पीडीएम एक मुहिब्बुल वतन, जमहूरी पाकिस्तान, और ऐसा पाकिस्तान जो जिसमें सियासी इस्तेकाम हो, इक्तिसादी इस्तेकाम हो, उसका फॉर्मूला है, और उसी के हासिलात के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।